امریکہ کا حملے کے بعد ایران میں نظام حکومت کی تبدیلی کا اشارہ۔ رجیم چینج کی اصطلاح کا استعمال سیاسی طور پر درست نہیں سمجھا جاتا۔ ایرانی حکومت ملک کو دوبارہ عظیم بنانے میں ناکام ہے تو پھر نظام کی تبدیلی کیوں نہ ہو۔ ہمارے حملے ایران میں بہت درست اور ہدف پر تھے۔ ایران میں جوہری تنصیبات کو پہنچنے والا نقصان انتہائی شدید بتایا جا رہا ہے۔ ہماری فوج نے شاندار مہارت کا مظاہرہ کیا۔ ہم نے ایک شاندار کامیابی حاصل کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ۔ ایران کا امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان۔ امریکی حملے کے جواب کا وقت اور تعین ایرانی فوج کرے گی۔ امریکہ کے تمام الزامات بے بنیاد ہیں۔ الزامات کی قانونی حیثیت نہیں بلکہ سیاسی محرکات ہیں۔ ان کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ ایران پر حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ جنگی مجرم بنجمن نیتن یاہو امریکہ کو جنگ میں دھکیلنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اسرائیلی جارحیت سے خطہ غیر محفوظ ہو چکا۔ سلامتی کونسل کو بات چیت کے ذریعے حل نکالنا چاہیے۔ اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ پاکستان کی ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کی مذمت۔ ایران سے مکمل یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان کا فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ۔ ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ گزشتہ اجلاس میں خطرناک کشیدگی سے خبردار کیا تھا۔ سفارتکاری سے امن کی کوششوں کو نظر انداز کیا گیا۔ امریکی حملوں سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ پاکستان کو خطے میں کشیدگی پر تشویش ہے۔ مزید کشیدگی کے اثرات خطے سے باہر بھی محسوس کیے جائیں گے۔ ارکان پر فرض ہے کہ سیکورٹی کونسل فیصلوں پر عمل کرے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ تنازع کا مذاکرات سے پرامن حل نکلے۔ پاکستان نے UN چارٹر کے مطابق اصولی موقف اپنایا۔ مشکل کی اس گھڑی میں برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ ایران نے سفارتکاری کی کوششوں کو دیوار سے لگایا۔ حملوں کا مقصد ایران کی جوہری صلاحیت کو روکنا تھا۔ دنیا بالخصوص مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی جڑ کو سبق سکھایا۔ ایران پر حملے کر کے اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد کی۔ ایران کو کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران دہشت گردی کا اسپانسر ہے۔ دنیا کو محفوظ بنانا تھا۔ ایران خطے میں کشیدگی بڑھانے کے اقدامات سے باز رہے۔ ایران امریکہ اور اسرائیل کو ختم کرنے کے نعرے لگاتا ہے۔ امریکی قائم مقام ایلچی کا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ میری امن کی اپیل پر توجہ نہیں دی گئی۔ امن کو موقع دینے کے بجائے ایران پر حملہ کیا گیا۔ خطے کے لوگ مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لڑائی روک کر جوہری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات شروع کریں۔ سفارتکاری کو موقع دیں۔ شہریوں کی حفاظت کریں۔ ایران کی خود مختاری اور عالمی قوانین کا احترام کیا جائے۔ اقوام متحدہ امن کی ہر کوشش کی حمایت کرے گا۔ ہم قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے، ہار نہیں مانیں گے۔ محفوظ سمندری راستوں کو یقینی بنایا جائے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کا سلامتی کونسل اجلاس سے خطاب۔ چین اور روس کا فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ سیکورٹی کونسل دنیا میں امن کے قیام کی پابند ہے۔ امریکہ نے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی۔ نمائندہ چین کا سلامتی کونسل میں خطاب۔ کہا کہ امریکہ نے ایران کی خود مختاری سلامتی کی خلاف ورزی کی۔ عالمی برادری کو صورتحال میں انصاف کرنا چاہیے۔ چین کو تشویش ہے کہ صورتحال قابو سے باہر ہو جائے گی۔ فریق مذاکرات پر واپس آئیں۔ شہریوں کی حفاظت یقینی بنائیں۔ روسی مندوب نے کہا کہ ایران پر حملوں کی خطرناک صورتحال سامنے آئی ہے۔ امریکہ نے خود مختار ملک ایران پر بلا اشتعال حملہ کیا۔ امریکہ نے حملہ کر کے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ اسرائیل بھی مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حملے کر رہا ہے۔ IAEA نے تنبیہ کی تھی کہ جوہری تابکاری ہو سکتی ہے۔ امریکہ کو کوئی اختیار نہیں کہ اس طرح کے غیر قانونی اقدام کرے۔ امریکہ کی نئی جارحیت۔ ایران کے خلاف جنگ چھیڑ دی۔ امریکہ کے ایران کے 3 ایٹمی تنصیبات پر بڑے حملے۔ 7 امریکی B-2 بمبار طیاروں نے ایرانی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنایا۔ فورڈو جوہری تنصیبات پر 30 ٹن دھماکہ خیز مواد گرایا گیا۔ امریکہ کا فورڈو کے ایٹمی پلانٹ کو مکمل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ نتنز اور اصفہان میں جوہری اہداف پر 30 ٹاماہاک میزائلوں کا استعمال۔ ایرانی حکام نے فورڈو سمیت 3 جوہری تنصیبات پر حملے کی تصدیق کر دی۔ تینوں جوہری سائٹس کو حملے سے پہلے ہی خالی کرا لیا گیا تھا۔ ایرانی حکام کا دعویٰ۔
امریکہ نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا، ایران کی جوہری سائٹس کو تباہ کیا گیا، ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے، ایران کی مزاحمت کو بھرپور طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے کے لیے 60 دن تھے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، کوئی جوہری ہتھیار نہیں، ایران کو اس راستے پر چلنا ہوگا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت کی نیوز کانفرنس، ایران پر حملہ خطرات کو کم کرنے کے لیے کیا گیا، ایران پر امریکی حملے خفیہ تھے، جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا، ایران حملے میں 7B-2 بمبار طیارے شامل تھے، اہداف پر 2 درجن ٹاماہاک میزائلوں سے بھی نشانہ بنایا گیا، ہم نے ایرانی اہداف پر 14 MOPs میزائل داغے۔ امریکی تاریخ میں B-2 طیاروں کا سب سے بڑا حملہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل ڈین کین۔ امریکیوں کو ان کی جارحیت کا جواب ضرور ملے گا، ایرانی صدر کی ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت، مسعود پزشکیان نے کہا کہ امریکی حملہ واضح ثبوت ہے، اسرائیلی حملوں کے پیچھے اصل محرکات امریکہ ہے، جبکہ امریکہ اسرائیل کی بے بسی دیکھ کر خود جنگ میں کود پڑا، ایرانی قوم ثابت کر چکی اپنی زمین کے تحفظ کے لیے کسی بھی قربانی کے لیے تیار ہے، امریکہ نے اپنے کردار کو چھپانے کی کوشش کی مگر اسرائیل کی ناکامی دیکھ کر حملہ آور ہو گیا، ایران آبنائے ہرمز بند کرنے کا اعلان، ایرانی پارلیمنٹ نے آبنائے ہرمز بند کرنے کی منظوری دے دی، فیصلے کی حتمی منظوری ایرانی سپریم نیشنل کونسل دے گی۔ حملہ ایران کے خلاف کوئی جنگ نہیں ہے، حملوں کے بعد دنیا زیادہ محفوظ اور مستحکم ہے، ایران نے جوابی کارروائی کی تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، ہم ایران میں جنگ نہیں چاہتے، امریکہ ایران سے بات چیت کے لیے تیار ہے، بات چیت کی پیشکش ابھی بھی موجود ہے، ایران امریکی صدر کے ساتھ چالاکی نہیں کر سکتا، ایران کے پاس 9 یا 10 ایٹم بم بنانے کے لیے افزودہ یورینیم موجود ہے، ایران آبنائے ہرمز بند کرتا ہے تو یہ ایک اور بھیانک غلطی ہوگی، آبنائے ہرمز بند کرنا ایران کے لیے معاشی خودکشی ہوگا، آبنائے ہرمز بند ہوئی تو ہمارے پاس نمٹنے کے اختیارات موجود ہیں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران پر امریکی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت، وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا، وزیر اعظم کا ایران کے عوام اور حکومت کے ساتھ پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ، شہباز شریف کا امن کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری کی ضرورت پر زور، پاکستان تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم، حملے IAEA کے قانون اور دیگر بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہیں، وزیر اعظم کی گفتگو، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ایران کے لیے پاکستان کی حمایت کو سراہا، حکومت اور پاکستان کے عوام بشمول عسکری قیادت کا شکریہ ادا کیا، دونوں رہنماؤں کا نازک موڑ پر امت کے درمیان اتحاد قائم کرنے کی ضرورت پر زور۔ اسلامی تعاون تنظیم کا ایرانی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں پر اظہار تشویش، امریکی حملے کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہیں، حملے علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کا سہارا لینے کا مطالبہ کرتے ہیں، فریقین مذاکرات اور پرامن طریقوں کی طرف آئیں، OIC جنرل سیکریٹری کا مذاکرات پر زور، OIC کا اسرائیلی حملوں کو فوری روکنے کا مطالبہ، عالمی برادری جارحیت روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے، عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم پر جواب دہ ٹھہرائے، OIC اجلاس کا اعلامیہ جاری، علاقائی صورتحال پر وزراء کی سطح پر رابطہ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ، رابطے کشیدگی کم کرنے اور ایران کے خلاف جارحیت روکنے کے لیے ہوں گے۔ وزیراعظم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اہم ترین اجلاس آج طلب کر لیا، سیاسی و عسکری قیادت شرکت کرے گی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اپنے حالیہ دورہ امریکہ پر شرکاء کو اعتماد میں لیں گے، ایران اسرائیل امریکہ تنازع پر تفصیلی مشاورت ہوگی، ایران کی حمایت اور دیگر اہم امور پر بڑے فیصلوں کا امکان، ملکی داخلی اور سرحدی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ نیوکلیئر سائٹس کی تباہی مان بھی لی جائے تو بھی کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، افسودہ مواد اور حقیقی علم کو محفوظ کرنے کا علم جاری رکھا جائے گا، ایران دفاع کے جائز حق کے ساتھ سفارتکاری اور آپریشنل اقدام کرے گا، اندھے حملے کرنے کے بجائے خود کو ہوشیار سمجھنے والے حریف کو حیران کریں گے، ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی شمخانی کا سوشل میڈیا بیان۔ امریکی حملوں کے بعد ایران کی اسرائیل پر یلغار،
पहली बार इसराइल पर खैबर मिसाइल दाग दिए। तेल अवीव, हैफा, नेस, सियोना, रिशोन, लेसियोन को निशाना बनाया। ईरानी हमलों में 86 इसराइली जख्मी। इसराइल के 400 से ज़ायद शहरों, कस्बों और इलाकों में जंगी सायरन बज गए। इसराइल में हवाई अड्डे, हयातियात तहकीकी, लॉजिस्टिक अड्डे और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को टारगेट किया गया। पासदारान इनकलाब का दावा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल का दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने में नाकाम हो गया। इसराइली एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने बढ़ते खतरात के पेश नज़र फ़ज़ाई हुदूद ताहुक्म सानी बंद कर दी। इसराइल के ईरान पर फ़ज़ाई हमले, ईरान के 2 जंगी तैयारे और 8 मिसाइल लॉन्चर्स तबाह करने का दावा। इसराइली फ़ौज के मुताबिक फ़ज़ाई हमलों में ईरान के 2 F-5 जंगी तैयारे और 8 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स तबाह कर दिए। 6 लॉन्चर्स इसराइल पर फौरी हमले के लिए तैयार हालत में थे। ऑपरेशन में 20 इसराइली जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया और दर्जनों अहदाफ को निशाना बनाया। हमलों में बारूदी मवाद की तैयारी, असलहा ज़ख़ीरा करने और बनाने वाली तनसीबात को भी निशाना बनाया गया।